السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم چند قرآنی آیات کا ترجمہ، مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عام فہم اور سادہ لفظوں میں قرآن مجید کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچ جائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید سورہ ہود کی ابتدائی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ الف لام میم را، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم و استوار ہیں، پھر ایک حکمت والی اور آگاہ ذات کی طرف سے ان کی تشریح اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگاہ رہو کہ خداوند یکتا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یقیناً میں پیغمبر اسی کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ناظرین، ان آیات گرامی میں خداوند قدوس کا جو ارشاد ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید انہی حروف سے جڑ کے بنے ہوئے ہیں، انہی حروف تہجی سے تشکیل دیا گیا ہے جو ہمیشہ اور ہر ایک کے اختیار میں ہیں، لیکن اللہ نے انہیں سادہ حروف سے ایک ایسی کتاب بنائی ہے جس کی مانند لے آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح انسان مٹی سے اینٹیں بناتے ہیں اور برتن وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ہزارہا قسم کے پھول، پودے، درخت، میوے اور انسان کو خلق فرماتا ہے۔ تو جس طرح خدا کی قدرت تکوینی نظام میں کامل اور اکمل ہے، اسی طرح اس کی قدرت تشریعی نظام میں بھی پختہ اور محکم ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی محکم کتاب ہے جس کی ایک خاص روح ہے، اور وہ روح توحید ہے۔ چنانچہ اس کی داستانیں، مواعظ اور احکام اور آیات غرض اس کا سارا مدعا روح توحید ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ تحریف ہے نہ تبدیلی، اس میں نہ تو شک کیا جا سکتا ہے نہ ہی کسی قسم کا شبہ ہے۔ اس کی بنیادیں مفروضات پر نہیں رکھی گئی
بلکہ اس کے تمام مطالب محکم اور استوار ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات میں جو بندگان خدا کے لیے خصوصی پیغام دیا گیا ہے، اس میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی بنیاد ایسی مستحکم اور ٹھوس ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ علم جس قدر ترقی کرتا جائے گا اسی قدر اس کے اسرار و رموز کھلتے جائیں گے، جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہوا، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم و استوار ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اس آیات میں دوسرا جو پیام دیا گیا وہ ہے قرآن کو محکم بھی ہونا چاہیے اور واضح بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم واضح دلیل ہے، اس دلیل کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ قوانین فطرت اس میں لکھی گئی ہیں، اس میں ہر خشک و تر کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید جہاں ایک استدلالی اور ناقابل شک و تردید کتاب ہے، وہاں پر دنیاوی اور اخروی زندگی کے تمام ضروریات کو بھی پورا کرنے کی رہنمائی اس میں شامل ہے۔ تمام انسانوں کی دنیاوی و اخروی کامیابی و فلاحی کے لیے رہنما اصول قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید اجمالی طور پر یکجا حضور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا، پھر حضرت کی 23 سالہ زندگی میں تفصیل کے ساتھ نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کے پیغام پہنچتے رہے، وہ پیغامات پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا رہا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں شامل ہوتے رہے۔ یوں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک محکم کتاب خدا کی طرف سے نازل کی گئی۔ ان آیات گرامی میں جہاں پہ فرمایا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس آیت گرامی میں توحید پرستی کی دعوت دی گئی ہے، اور تمام انبیاء و رسول کا کام توحید پرستی کی تبلیغ و دعوت دینا ہے۔ لوگوں کو شرک سے نکال کے توحید پرستی، خدا پرستی کی طرف لے جانا قرآن مجید کا درس ہے۔ اس درس کے ذریعے سے لوگ راہ ضلالت کو چھوڑ کے راہ ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں۔ ناظرین، خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔